اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ است حسین بادشاہ است حسین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باکمال پر صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مہینہ محرم الحرام، اللہ اس مہینے میں ہم سب کو غم حسین، ذکر حسین، فکر حسین پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غم میں اور اس فکر میں ہمیں شامل ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں کچھ بہت ہلکے درجے پہ ہی اللہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، غم حسین اپنی جگہ پر، کمال حسین اپنی جگہ پر، جمال حسین اپنی جگہ پر، فضیلت حسین اپنی جگہ پر، لیکن آج میں ایک بات کہوں آپ سے، امام حسین کا جو مقصد تھا، جو مقاصد تھے آپ کے، ہمیں ان پر بھی نظر ڈالنی چاہیے اور اپنی زندگی کا منشور بنانا چاہیے، آپ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آج زیادہ تو نہیں، 4 آپ کے جو مین مقصد تھے کربلا کے میدان میں، وہ ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ التجا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ان مقاصد کے مطابق ڈالنے کی پوری کما حقہ کوشش کریں، تبھی ہم حسینی کہلائیں گے، ورنہ نعروں سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے، صدقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اور آپ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے دی، کس کے لیے؟ پہلا جو مقصد تھا آپ کو، اپنی جان کس کے لیے دی؟ ناموس رسالت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ جس بندے کو کربلا کی سمجھ نہیں لگتی، وہ اس مقصد کو سمجھ لے، شاید سمجھ لگ جائے۔ آپ نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر آپ کا دوسرا مقصد تھا حرمت قرآن کا تحفظ۔ یزید بکواس کرتا تھا قرآن کے بارے میں، امام حسین نے جان دی حرمت قرآن کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو موٹے 2-3 باتیں بتاؤں گا۔ امام حسین نے ایک تو جان دی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، دوسرا مقصد آپ کا قرآن کا تحفظ، حرمت قرآن کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کی، کیونکہ وہ قرآن کے بارے میں بھی بہت بکواس کرتا تھا۔ تیسرا مقصد تھا نماز کا تحفظ۔ یزید پلید یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ شرابی تباہ ہو، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نمازی تباہ ہو۔ وہ نماز کا مذاق اڑاتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے کر نماز کا تحفظ کیا۔ چوتھا مقصد حلال حرام کی تمیز کروانا، کیونکہ یزید پلید نامحرموں کی بھی میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا، نہ ماں کی عزت محفوظ تھی، نہ بہن کی عزت محفوظ تھی۔ حلال حرام کی تمیز ختم تھی اس کے دور حکومت میں۔ تو اس حلال حرام کی تمیز کو کروانے کے لیے بھی آپ کا یہ مقصد تھا، اور اس لیے بھی آپ نے اپنی جان دی۔ اور یہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ چلتے ہوئے جب آپ اس سفر کو آئے نا کربلا کی طرف، تو آپ نے اپنی پیاری بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کہی تھی کہ پیاری بہن تو اکیلی آئے گی، جب تو واپس آئے گی تو اکیلی آئے گی، تیرے ساتھ علی اصغر نہیں ہوگا، تیرے ساتھ علی اکبر نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بھائی تو پھر کیا بچے گا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی، پھر کیا بچے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرا تو کچھ نہیں بچے گا، ہاں اتنا ضرور ہوگا، قیامت تک ماں کو ماں کا مقام مل جائے گا، بہن کو بہن کا مقام مل جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتے بچانے کے لیے جان دے دی۔ پھر پانچواں مقصد حق اور باطل کی پہچان کروانا تھا۔ آخری جملہ سب سے بڑا جملہ، حرمت محرم کے لیے کہ کائنات کو یہ بتا دیا جائے، یا کائنات کو یہ بتا دوں، یا کائنات یہ دیکھ لے، یا کائنات یہ پرکھ لے کہ باطل زیادہ بھی ہو تو ہار جاتا ہے، باطل زیادہ بھی ہو تو شکست لے لیتا ہے، باطل زیادہ بھی ہو تو مٹ جاتا ہے، اور حق تھوڑا بھی ہو تو جیت جاتا ہے، حق تھوڑا بھی ہو تو فتح یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ مت دیکھو کہ حق پر چلنے والے تھوڑے ہیں اور باطل پر چلنے والے زیادہ ہیں، آپ حق کو دیکھو اور حق کے ساتھ لگو، حق حق ہی ہوتا ہے، باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اس مہینے کی حرمت کا صدقہ، اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس حکومت کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور سعودی حکومت کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جو یزید نے کام کیا تھا کہ استبل بنا دیا تھا مسجد نبوی کو، اس ظالم نے بھی اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے بھی مسجد نبوی کے صحن کے اندر گاڑیاں کھڑی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بھی یزید کے ہی پیروکار ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، حسین کے مقاصد پر عمل کرنے والا ہی حسینی ہوتا ہے، اور یزید کے مقاصد پر یا یزید کے نقش قدم پر چلنے والا حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ وہ یزیدی ہو سکتا ہے، وہ شیطانی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہے جو امام حسین کے مقاصد کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔